السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبدالقدیر۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واہگہ بارڈر پوسٹ کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کو بھارت سے چلنے والی تمام ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور ترقی کی بھرپور حمایت کرنے پر چین کو سراہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت میں 2.7% شرح نمو متوقع ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ لاہور میں جاری ہے۔ اور چین نے آج اپنے مستقل خلائی اسٹیشن کے لیے 3 خلاباز روانہ کیے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبدالقدیر۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ ملتوی کرنے کے بھارتی اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے منظرنامے، علاقائی صورتحال، بالخصوص غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منگل کو ہونے والے پہلگام حملے کے بعد ہونے والی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی ثالثی عالمی بینک نے کی اور اس میں یک طرفہ طور پر معطلی کی کوئی شک نہیں ہے۔ پانی پاکستان کا ایک اہم قومی مفاد ہے جس پر اس کے 24 کروڑ عوام کی زندگی منحصر ہے اور اس کی دستیابی کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوئی بھی کوشش اور زیریں دریا کے حقوق غصب کرنے کو ایک جنگی قدم تصور کیا جائے گا اور قومی طاقت کے مکمل دائرہ کار میں پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ فورم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واہگہ بارڈر کو فوری طور پر بند کر دے گا۔ جو لوگ درست قانونی طریقے سے پاک بھارت سرحد عبور کر چکے ہیں وہ اس راستے سے فوری طور پر واپس جا سکتے ہیں، لیکن 30 اپریل 2025 کے بعد یہ سہولت بھی بند کر دی جائے گی۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے علاوہ ہندوستانی شہریوں کو جاری کردہ سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت تمام ویزوں کو بھی معطل کر دیا ہے اور انہیں فوری طور پر منسوخ تصور کیا ہے۔ سارک ویزا اسکیم کے تحت فی الحال پاکستان میں سکھ یاتریوں کے علاوہ موجود ہندوستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ انہیں 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ان عہدوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ان مشیروں کے معاون عملے کو بھی ہندوستان واپس جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ 30 اپریل 2025 سے اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی تعداد 30 سفارتکاروں اور عملے کے ارکان تک محدود کر دی جائے گی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی فضائی حدود کو ہندوستان سے چلنے والی تمام ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی بھرپور صلاحیت کی حامل اور مکمل طور پر تیار ہے، جیسا کہ فروری 2019 میں بھارت کی دراندازی پر پاکستان کے بھارت کے خلاف بھرپور رد عمل سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارت بشمول کسی تیسرے ملک سے پاکستان کے راستے تجارت فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔
فورم نے اس امر کو اجاگر کیا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے دو قومی نظریے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے خدشات کی بھی توثیق کی ہے۔ 1940 کی قرارداد، جو کہ پوری پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمان ہے، کی بنیاد بھی دو قومی نظریہ ہی تھا۔ سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی نے گزشتہ روز اعلان کردہ بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا اور انہیں یک طرفہ غیر منصفانہ سیاسی محرکات پر مبنی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی قرار دیا۔ کمیٹی نے کہا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین بدستور ایک غیر حل شدہ تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ مسلسل ہندوستانی ریاستی جبر، ریاستی حیثیت کی منسوخی، سیاسی اور آبادیاتی ہیر پھیر، مسلسل غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ایک فطری اور مقامی رد عمل کا باعث بنی ہے۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بھارت کا منظم ظلم و ستم مزید بڑھ گیا ہے۔ وقف ترمیمی بل کی زبردستی منظوری کی کوششیں ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی بلا امتیاز مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دنیا کی صف اول کی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کو بے پناہ انسانی اور معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کسی مصدقہ تحقیقات اور قابل تصدیق شواہد کی عدم موجودگی میں پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں بے بنیاد عقلیت اور منطق سے آری ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ بھارت کی مظلومیت کی بوسیدہ داستان پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی آگ کو ہوا دینے میں اس کے اپنے قصور کو چھپا نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ بھارتی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں اپنے منظم اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والے جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا سکتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کل کے بھارتی بیان میں مثمر دھمکی کی مذمت کی ہے اور کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ریاستی سرپرستی میں ماورائے عدالت قتل یا غیر ملکی سرزمین پر کی جانے والی کوششوں کو ذہن میں رکھے۔ کمیٹی نے کہا کہ بھارت الزام تراشیوں اور اپنے تنگ نظری پر مبنی بیانیے کو پھیلانے کے لیے آئندہ پہلگام جیسے ڈرامے رچانے سے باز رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے پہلگام کے جھوٹے فلیگ آپریشن کے بہانے مہم جوئی کی کوئی غلطی کی تو اس کا ترکی بترکی اور پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ اور انہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا رخ تبدیل کرنے یا پانی روکنے کو جنگی کارروائی سمجھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کو نہ تو معطل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے التوا میں ڈال سکتا ہے۔ 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہوں تو وہ پاکستان یا بین الاقوامی برادری کو پیش کرے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی ناگہانی صورتحال یا مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تازہ ترین صورتحال پر ملک کی پوری سیاسی قیادت سے مشورہ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی تیاریاں کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے شہروں یا شہریوں کو نقصان یا نشانہ بنایا تو انہیں اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔
وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ شروع کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ BLA اور TTP بھارتی مہرے ہیں جو بھارتی حکومت کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھارت، کینیڈا، امریکہ سمیت پوری دنیا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارہ نے کہا کہ بھارت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی ہی سرزمین پر دہشت گردی کر رہا ہے. انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف. آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. ایک سوال کے جواب میں اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سیدو بختیار اودلووچ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. نائب وزیر اعظم نے ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے لائن منصوبے کے حوالے سے کابل میں حالیہ مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ اس اہم علاقائی رابطہ منصوبے کے لیے فریم ورک معاہدے پر تینوں ممالک جلد دستخط کریں گے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ معاشی اور تجارتی رابطے بڑھانے، عوام کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت پر چین کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ واشنگٹن میں عالمی بینک اور IMF کی اسپرنگ میٹنگز کے موقع پر چین کے وزیر خزانہ لان فان سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی توسیع، فنڈ سہولت کے تعاون سے پاکستان کے اقتصادی اصلاحات پروگرام کی بھرپور حمایت پر حکومت چین سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے چینی ہم منصب کو ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری، پبلک فائنانس اور سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں میں کی جانے والی اہم اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے انہیں پانڈا بانڈ کے بارے میں بھی بتایا اور تیز تر اجرا کے عمل کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست کی. وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں گلوبل پالیسی اینڈ ایڈوکیسی آف گیٹس فاؤنڈیشن کی صدر گارڈی گوش سے بھی ملاقات کی. وزیر خزانہ نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں گیٹس فاؤنڈیشن کے مسلسل تعاون کو سراہا. انہوں نے پاکستان میں ماں اور بچہ کی نگہداشت، غذائیت کی فراہمی کے اقدامات، خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات اور ویکسین کی ترسیل اور بیماریوں سے تحفظ کے اقدامات کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے ٹیکس کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے میں FPR کے ساتھ فاؤنڈیشن کے اشتراک عمل کو بھی سراہا. فریقین نے بنا اور راس رقوم کے پلیٹ فارم مربوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد رقوم کی بلا تعطل ترسیل کو فروغ دینا ہے. وزیر خزانہ نے انہیں آئندہ ماہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کا قومی پروگرام شروع کرنے کے لیے آگاہی تقریب میں شرکت کی بھی دعوت دی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے گوادر کے گرد معاشی سرگرمی کے فروغ کے لیے قائم ہونے والے نظام کار میں خاص طور سے ماہی گیری کے شعبے میں مقامی آبادی کو شریک کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اور انہیں آج اسلام آباد میں گوادر کی بندرگاہ کو فعال کرنے کے بارے میں وزیر اعظم کمیٹی کے اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ماہی گیری کے شعبے کو اڑان پاکستان، فروغ، برآمدات، حکمت عملی جیسے قومی پروگرام سے مربوط کیا جانا چاہیے. وزیر منصوبہ بندی نے مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس میں سڑک، ریل اور بندرگاہوں کے رابطے شامل ہیں تاکہ خطے سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ میں مدد مل سکے. انہوں نے بنیادی ڈھانچے کے کلیدی منصوبوں بالخصوص N85 اور کوسٹل ہائی وے کے منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور دیا تاکہ سامان کی نقل و حمل میں مدد اور بندرگاہ تک رسائی کو بہتر کیا جا سکے. انہوں نے گوادر میں سیف سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور وزارت داخلہ بلوچستان حکومت کو بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی. احسن اقبال نے ساحلی تفریحی مقامات سمیت گوادر میں سیاحتی انفراسٹرکچر کی ترقی کی حوصلہ افزائی بھی کی اور بین الاقوامی ہاسپٹیلٹی برانڈز کو علاقے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کہا ہے کہ باصلاحیت اور پرعزم نوجوانوں کی بدولت ملک کا مستقبل روشن ہے. تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں. آج کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں قومی یوتھ پالیسی سے متعلق ایک مشاورتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کر رہی ہے.
انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے نوجوانوں کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں جبکہ دانش اسکولوں کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کے بچے اور بچیوں کو موقع ملے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ فنی تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہے، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا میدان ہے، چاہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کا میدان ہے، چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہے۔ ہمارا کوئی بچہ بچی وسائل کی کمی کی بنیاد پر زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے۔ یوتھ پروگرام کے سربراہ نے مزید بتایا کہ حکومت نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل شروع کیا ہے جو نوجوانوں کو اندرون اور بیرون ملک تعلیمی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پولیو، خسرہ، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، تشنج، نمونیا اور دیگر جان لیوا بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تمام ضروری ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے صحت کے کارکنوں اور محکمہ صحت کی ویکسینیشن کی ٹیموں کو بھی سراہا۔ چینی کمپنیوں نے گزشتہ ہفتے لاہور میں منعقدہ صحت، انجینئرنگ اور معدنیات کے چوتھے شو کے دوران 43 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے 37 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ شو میں 200 سے زائد چینی کمپنیز نے حصہ لیا جو غیر ملکی شرکاء میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 3 روزہ ایونٹ کے دوران صحت عامہ، انجینئرنگ اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں تجارتی ملاقاتیں ہوئیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے ایک وفد نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیلاب زدگان، صحت اور آبادی سے متعلق منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک سیلاب زدگان کے لیے 20 کروڑ ڈالر مالیت کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور صحت اور آبادی کے مربوط منصوبوں کے لیے 5 کروڑ ڈالر کی مدد دے رہا ہے۔ ملاقات میں واش منصوبے کے تحت صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب اور صفائی کی سہولتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت متوقع طور پر رواں مالی سال میں 2.7% کی شرح سے ترقی کرے گی جبکہ یہ شرح گزشتہ مالی سال میں 2.5% تھی۔ عالمی بینک کی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی میں ترقی کو نجی شعبے کا تعاون حاصل رہے گا جبکہ ترقی میں مہنگائی میں کمی، کم شرح سود اور کاروباری اعتماد کا بھی اہم کردار ہے۔ پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ میں تنظیمی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ نجی سرمایہ کو گردش میں لانے کے مواقع کا آغاز ہو سکے جس سے پاکستان کا ڈیجیٹل نظام ترقی کرے اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے۔ ادھر عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر برائے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ استحکام سے حاصل ہونے والے موجودہ فوائد کو معیشت کی ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز 9647 غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک وطن واپس جانے والے غیر قانونی افغان شہریوں کی کل تعداد 9,93,089 ہو گئی ہے۔ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باوقار انداز میں وطن واپسی کو یقینی بنا رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے یوسف احمد دوبا نے پاکستان کا دورہ کیا اور کہا کہ فلسطین جموں کشمیر تنظیم کے ایجنڈے پر اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ دورے کے دوران خصوصی نمائندے اور ان کے وفد نے امور کشمیر کے وزیر امیر مقام سمیت سینئر پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں پاکستانی قیادت نے OIC کی جانب سے جموں کشمیر کے عوام کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا۔ خصوصی نمائندے کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں اور بھارت کی جنگی بیان بازی اور نقصان دہ اقدامات کے منفی اثرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ یہ دورہ کشمیر کے مسئلے پر OIC کے عزم کا اعادہ ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ مسلم مخالف اقدام ہے اور کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور سماجی شناخت پر براہ راست حملہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں نے جدوجہد آزادی خود شروع کی ہے جس میں اقوام متحدہ کے تحت رائے شماری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جسے بھارت بھی تسلیم کر چکا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ پہلگام میں سیاحوں پر حملے اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قتل عام کے ظالمانہ واقعات کی تحقیقات کے لیے ٹیم بھیجے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے پہلگام ڈرامے کی آڑ میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں اور گھروں میں جاری چھاپوں کے دوران 1500 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقامی باشندوں نے بھارتی فوج کے اہلکاروں کی جانب سے دھمکیوں اور ہراساں کرنے کی اطلاعات بھی دیں۔ بھارتی فوج، پیرا ملٹری فورسز اور SOG اہلکاروں نے یہ گرفتاریاں سری نگر، اسلام آباد، کولگام، پلوامہ، شوپیاں، گاندربل اور بڈگام اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کی۔ ضلع جموں میں بھی ایسی ہی کارروائیاں کی گئیں۔ اسی طرح کی ایک بڑی کارروائی ضلع ادھم پور کے علاقے ڈوڈو بسنت گرگ میں بھی کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں اپنے مسلسل حملوں میں مزید 45 فلسطینیوں کو شہید اور 200 سے زائد کو زخمی کر دیا ہے۔ آج ایک فلسطینی پناہ گاہ پر اسرائیل کے فوجی حملوں میں 3 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے 12 سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی آبادکاروں نے 5 فلسطینیوں کو گولی مار دی اور مغربی کنارے میں باردلال گاؤں میں ان کی زمینوں اور عمارتوں کو نذر آتش کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے دفتر نے غزہ میں امدادی کارروائیوں میں اسرائیلی رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیل کے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر جاری فضائی حملوں سے بڑے پیمانے پر اموات ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے کہا کہ غزہ کو اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ میں اس وقت شدید ترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ روس نے طالبان حکام کو ماسکو میں اپنا سفیر مقرر کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغان قیادت کے نمائندوں کو روس کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں 10ویں پاکستان سپر لیگ کے 14ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2.5 اوورز میں 17 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ واہ کینٹ کے جدید POF سپورٹس کمپلیکس میں ہیڈ کوچ اولمپئن طاہر زمان اور کوچ اولمپئن محمد عثمان کی قیادت میں پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کا 10 روزہ طویل تربیتی کیمپ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حکام نے APP کو بتایا کہ کیمپ آئندہ FIH مینز کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاری کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ عالمی ٹورنامنٹ اس سال 15 جون سے ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہوگا۔ کوچز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کھلاڑی کھیل کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے جدید تربیت حاصل کریں۔ پنجاب پولیس کے محمد جمشید نے لاہور میں ہونے والا 6واں چیئرمین واپڈا امیچور گولف ٹورنامنٹ جیت لیا ہے، جبکہ غلام قادر دوسرے نمبر پر رہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق فاتح گولفرز کا سینٹرل پولیس آفس لاہور پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں انہوں نے DIG اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پولیس گولف ٹیم کے پیٹرن سلیمان سلطان رانا سے ملاقات کی۔ انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ مختلف محکموں سے 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ممتاز مارشل آرٹسٹ عرفان محسود نے صرف 9 برسوں میں 150 گنیز ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے پہلے پاکستانی کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ عرفان محسود نے 100 پاؤنڈ کے ساتھ 78 اسکواٹس کر کے چینی ایتھلیٹ کے سابقہ 70 اسکواٹس کا ریکارڈ توڑ کر یہ کامیابی سمیٹی۔ وہ پش اپ کیٹیگری میں 70 ریکارڈ کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ رکھنے والے ایتھلیٹ بھی ہیں۔ عرفان محسود نے 100 پاؤنڈ وزن اٹھاتے ہوئے 40 ورلڈ ریکارڈ بنائے، جبکہ وہ 100 پاؤنڈ، 80 پاؤنڈ، 60 پاؤنڈ اور 40 پاؤنڈ سمیت وزن کی مختلف کیٹیگریز میں متعدد ریکارڈز کے حامل ہیں۔ ان کا ریکارڈ توڑنے والی کیٹیگری میں مارشل پش اپس، اسکواٹس، جمپنگ ٹریکس اور اسٹرائکس اور ہائی جمپ اور سٹار جمپ شامل ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 2206 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,15,019 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 506 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 605 ملین سے زائد حصص کا
लेन देन हुआ था। आज पावर सीमेंट कंपनी के सबसे ज्यादा 37 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 456 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 83 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 339 में कमी, जबकि 34 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 85 पैसे, कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 35 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 372 रुपये 81 पैसे, 373 रुपये 48 पैसे। यूरो 318 रुपये 59 पैसे, 319 रुपये 15 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 88 पैसे, 75 रुपये 1 पैसे। और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 99 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 77 रुपये 13 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,01,783 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू में 2 रोज़ा किताब मेला आज शुरू हुआ। पहले ज़्यादातर कुतुब मकामी शुरा और अदवा की रखी गई हैं। इस मौके पर मकामी मुसन्निफ़ीन की तहरीर करदा 4 नई किताबों की तकरीब रूनुमाई भी हुई। मेले में मुसन्निफ़ीन को रवायती तहाइफ भी पेश किए गए। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने फ्रांस, तुर्किया, बेलारूस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और दीगर कई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी सियाहों के वफ़द की मेज़बानी की। दौरा सकाफ़ती सिफारतकारी के लिए एक अहम लम्हा था, जिसमें एक आलमी स्टेज पर पाकिस्तान के फ़नकाराना जज्बे को उजागर किया गया। अलहम्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तौक़ीर हैदर काज़मी ने इज़हार ख्याल करते हुए तख्लीकी महारत में इदारे के कलीदी किरदार और बामकसद कसीर सकाफ़ती रवाबित को फ़रोग़ देने को उजागर किया। वफ़द ने अलहम्रा आर्ट गैलरी का दौरा किया, जहां उन्होंने विरसे, पायदार और जिद्दत के ख्यालात पर मबनी असर हाजिर की एक नुमाइश देखी। वफ़द पाकिस्तानी फ़नून के मरकज़ के तौर पर अलहम्रा के किरदार की तारीफ़ करता रहा और आलमी सकाफ़ती तबादलों का खैर मकदम किया गया। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। चीन आइंदा खलाई मिशन के लिए पहली मरतबा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 खलाबाजों के इंतखाब और तरबियत देगा। चाइना स्पेस न्यूज़ और चीन के इंसानी खलाई प्रोग्राम के तर्जुमान लिंग चांग के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तानी खलाबाजों का इंतखाब कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इब्तदाई इंतखाब पाकिस्तान में होगा, जिसके बाद चीन में दोबारा और हतमी इंतखाब का अमल मुकम्मल होगा। खलाबाजों की तरबियत के बाद एक पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीन के खलाई स्टेशन पर चीनी खलाबाजों का हिस्सा बनेगा। तर्जुमान ने बताया कि रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ वो पाकिस्तान की जानिब से साइंसी तजुर्बात करने के भी जिम्मेदार होंगे। आज चीन ने 3 खलाबाज अपने मुस्तकिल आबाद खलाई स्टेशन पर रवाना किए। खलाई जहाज़ शेंजो और अमला शुमाल मगरबी चीन में वाक़ई चिंगयांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च F-2 रॉकेट से भेजा गया। चीन की खबर रसां एजेंसी शिन्वा ने ये बात रॉकेट की कामयाब रवानगी के फौरी बाद बताई। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ है। ताहम हित्ता पटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरआलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैकबाबाद, सक्कर, खैरपुर, पाटीडन, मोहनजोदाड़ो और छोर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को 2 टूक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाक़ा बॉर्डर पोस्ट को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को भारत से चलने वाली तमाम एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे तलहा जब्बार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद।
مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فارن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر براہ راست خبرنامے کی ویڈیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔